بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ روایات میں ہے کہ ایک رات حضرت خضر علیہ السلام آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ، تو میری مدد فرما اس چیز پر جو مجھے خوف سے نجات دے دے، اور مجھے صالحین کا سا ذوق و شوق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جا کر سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو انبیاء کرام پر ایسے فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر ایسے فضیلت دی ہے جس طرح جمعۃ المبارک کو باقی دنوں پر افضلیت حاصل ہے۔ یہ حدیث داؤد امی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اور کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف، جو کہ احادیث کو نقل کرنے میں ایک جھوٹا آدمی ہے، نے اپنے والد اور اس نے اپنے والد سے نقل کی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں یہ حدیث جھوٹی اور سند و متن کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بنفس نفیس مسلمان اور علم سیکھنے کی غرض سے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور آپ کے سامنے اپنی صورت کو ظاہر نہ کرے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں کہ جب رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ فرما گئے تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ کے ارد گرد کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک سفید ریش بھرپور جسم والا شخص گردنیں پھلانگتا ہوا داخل ہوا اور رونا شروع کر دیا۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا: بے شک اللہ تعالیٰ کے حضور ہر مصیبت پر صبر بہتر ہے، اور ہر چلی جانے والی نعمت کا بدلہ ہے، اور ہر چلے جانے والے کا نائب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرو اور اس کی طرف ہی توجہ کرو، اس نے مصیبت میں تمہاری طرف نظر فرمائی ہے۔ بس تم دیکھو، پس مصیبت زدہ تو وہ ہوتا ہے جس کا نقصان پورا نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا: تم اسے جانتے ہو، یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ہاں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس حدیث کے راوی عباد بن عبد الصمد ہیں۔ امام بہیقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں عباد بن عبد الصمد ضعیف ہے، اور یہ حدیث ایک مرتبہ سے منکر ہوئی۔ امام بخاری نے اسے منکر الحدیث کیا۔ ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث اور بہت منکر شخص ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں اس نے اکثر روایات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بیان کی ہیں جو ضعیف ہیں۔ چنانچہ اسی ضمن میں ایک اور روایت ہے کہ عبداللہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے تو غیب سے آواز سنائی دی۔ کوئی کہہ رہا تھا: اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ہمیں بھی لینے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتظار فرمایا کہ آواز دینے والا شخص آ کر صف میں شامل ہو گیا۔ پھر اس شخص نے مرنے والے شخص کے لیے دعا کی کہ اگر تو اسے عذاب دے تو اس نے تیری بہت زیادہ نافرمانی کی ہے، اور اگر تو اسے بخش دے تو یہ تیری رحمت کا محتاج ہے۔ جب مرنے والے کو دفن کر دیا گیا تو اس نے کہا: اے صاحب قبر، اگر تو سردار یا ٹیکس لینے والا یا خازن یا کاتب یعنی منشی یا شرط لگانے والا نہیں تھا تو تیرے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کی نماز اور اس کے کلام کے بارے میں سوال کروں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ شخص نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے قدم کے نشانات ایک گز کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بخدا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں اس اثر میں ابہام یعنی شک اور انقطاع ہے، یعنی اس کو صحیح کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ابن عساکر علیہ رحمہ نے عبداللہ بن محرز کے واسطے سے ایک روایت نقل کی کہ جس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: میں ایک شب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے حرم میں داخل ہوا، تب میں نے کعبہ کے پردے سے لپٹے ہوئے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا مانگتے ہوئے بارگاہ الہیہ میں عرض گزار ہے: اے وہ ذات جسے کسی کی سماع دوسرے کی سماع سے مانے نہیں،
اور اے وہ ذات جسے لوگوں کی فریادیں غلطی میں نہیں ڈالتی، اور اے وہ ذات جسے آہو زاری کرنے والوں کی زاریاں تنگ دل نہیں کرتیں، اور نہ سوال کرنے والوں کے مسائل اسے کتاہٹ میں ڈالتے ہیں۔ مجھے اپنے عفو و درگزر کی برودت اور اپنی رحمت کی حلاوت نصیب فرما دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اے بندہ خدا اسے دوبارہ دہرا دے جو تو نے کہا۔ تو اس نے کہا تو نے میری عرض سن لی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں خضر کی جان ہے، کہ جو شخص بھی اسے ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا اس کے گناہ سمندر کی جھاگ، درختوں کے پتوں اور ستاروں کی تعداد جتنے بھی ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں عبداللہ بن محرز کی جہت سے یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ وہ متروک الحدیث ہے، اور یزید بن اسم جو کہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اس نے یہ خود مولا علی رضی اللہ عنہ سے سنی، دراصل اس نے مولا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا، اور اس جیسی روایات صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری گزارش ہے کہ وہ دوست جو ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ کریم آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔